پاکستان کی مشہور اداکار فردوس جمال کیسے بچوں کے ہاتھوں تنگ آ کر گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی کے علاوہ ان کے ماہرہ خان اور ہمایوں سعید پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات بھی آپ کو بتائیں گے آج کل کس حال میں ہیں، اور مکمل معلومات ان کے کیریئر کی بھی۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ 9 جون کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ پشاور میں اپنی ابتدائی تعلیم اور تربیت حاصل کی۔ اسی کے بعد 17 سال کی عمر میں بطور اداکار منظر عام پر آئے۔ سب سے پہلے پی ٹی وی پشاور سینٹر کے ایک ہندکو سیریل میں کام کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک پی ٹی وی سکرین پر چھائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان، تھیٹر اور فلموں کے لیے لمبے عرصے تک کام کر کے اپنے نام اور کام دونوں کو امر کیا۔ آج بھی وہ لوگوں میں اپنی اداکاری کی وجہ سے مقبول ہیں۔ فردوس جمال کو 4 مرتبہ پی ٹی وی کے بہترین اداکار، 5 مرتبہ ریڈیو پاکستان کے بہترین صداکار اور 6 مرتبہ بہترین تھیٹر اداکار کی حیثیت سے ایوارڈز ملے۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان نے 1986 میں آپ کو تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی دیا، جو آپ کا اس وطن عزیز کے لیے خدمات کا ایک اعتراف تھا۔ فردوس جمال نے اپنے فنی کیریئر میں 300 سے زیادہ بھی ٹی وی ڈراموں میں، 150 سٹیج ڈراموں اور تقریباً 50 فلموں میں کام کیا۔ ان کی بہترین ڈراموں میں وارث انجمن، یہ کیسے ہوا، منچلے کا سودا، سائبان شیشے کا، محبوب وغیرہ شامل ہے۔ ناظرین و سامعین، پاکستان کے لیجنڈ اداکار فردوس جمال کو زندگی میں مختلف تنازعات کا بھی شکار دیکھا گیا۔ سب سے پہلے تو ان کو سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنانے والا وہ بیان تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ ماہرہ خان اور ہمایوں سعید کو تو سرے سے اداکاری ہی نہیں آتی اور وہ اداکار ہی نہیں ہے۔ اتنی بوڑھی عورت کیسے فلموں میں ہیروئن کے طور پر کام کر سکتی ہیں؟ ان کے اس بیان کو لے کر مختلف تنازعات نے جنم لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ماہرہ خان اور ہمایوں سعید نے اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے لیجنڈ اداکار کی عمر کے اس حصے میں جو بڑھاپے پر مشتمل ہے، کیا تنازعات ہوئے۔ حالیہ ایک انٹرویو میں آپ نے کیا بتایا کہ آپ کی ایک بیوی کے ساتھ سوچ نہ مل سکی اور اس وجہ سے آپ کی ساری زندگی کمپرومائز کرتے گزری۔ آپ کے اس بیان کو لے کر آپ کے بیٹے نے آپ کو اپنی والدہ کا موقف بتاتے ہوئے بیان پیش کیا، ہمارے والد زندگی بھر ہماری والدہ کو مشکلات کا شکار کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے مختلف سوالات کیے کہ کیسے انہوں نے ہماری تربیت کی۔ فردوس جمال کے بیٹے نے بھی خوب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اپنی والدہ کے ساتھ ہونے والی ساری زیادتیوں کے لیے مورد الزام ٹھہرایا، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ اپنی زندگی بھر انہوں نے آپ کی خدمت کی، لیکن آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیا کہ وہ خلا لینے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن ناظرین، فردوس جمال نے ایک اور انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ان کی اور ان کے اہل خانہ کے درمیان جھگڑے اور تنازع کی ایک بڑی وجہ یہ بنی کہ ان کے گھر کی ایک عورت نے ان کی اجازت کے بغیر کوبیز میں کام شروع کر دیا جو انہیں پسند نہیں آیا، اور یاد رہے کہ انہوں نے کہا کہ جب انہیں معلوم ہوا ان کے گھر ایک عورت ڈرامے میں کام کرنے کی حامی بھر چکی ہے، انہوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا اور ان کے مطابق انہیں بتایا کہ اس کے لیے ان سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق ایک روایتی پشتون قبیلے سے ہے جہاں خواتین کا شوبیز میں کام کرنا عزت کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فردوس جمال نے اپنی بیوی کی خلا لینے کے معاملے میں کہا کہ انہیں اس بات کی مکمل معلومات نہیں ہے کہ ان کے اہلیان نے عدالت سے رجوع کیا ہے یا نہیں، لیکن وہ اس حق میں نہیں ہے۔ اگر ان کی بیوی اور بچے اسے بہتری سمجھتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ویور آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے گھر جو کچی اینٹوں کا بنا تھا وہاں پر اپنی رہائش اختیار کی، تو آپ کے بیٹے نے کہا وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، لیکن فردوس جمال نے اس موقع پر کہا تھا کہ میں وہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ لیکن ناظرین، اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہ مجھے لگا کہ میری اپنی بچوں کے گھر میں ویسی عزت نہیں ہو رہی جس کا میں حقدار ہوں، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک پیغام دیا کہ میری شادی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ضرور تھا، لیکن آپ لوگوں کو پاکستان سے باہر تعلیم میں نے دلوائی، آپ لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، آپ کی ماں کو جب کینسر ہوا علاج کس نے کرایا؟
یہ میرا فرض تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے والد نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، تو میں آج بھی کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ آپ لوگ جس بڑی عالیشان کوٹھی اور بنگلے میں رہتے ہیں وہ میرا بنا ہوا ہے۔ اگر میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کیا تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی پر لگائے گئے مختلف الزامات کی بھی تربیت دی اور بیگم کے بارے میں بھی کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا جو کہ یہ سچے تھے۔ موئس فردوس جمال اس وقت ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر شہرت کے حصول کی خاطر مختلف ایسے لوگوں پر قربان کر دیا جو ان کے بہت قریبی تھے۔ ناظرین، عمر کے اس حصے میں اب جہاں انہیں ایک ساتھی کی بھی، اپنے بچوں کی بھی ضرورت ہے، وہ اکیلے ایک ملازم کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ اور سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔